الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في الكلام المجيد: وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا حبیب اللہ. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. تو آپ اتنا غمگین درود کیوں پڑھ رہے ہیں؟ محبت سے پڑھیں یار. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب. میں نے وہاں صبح عرس میں بھی عرض کی تھی کہ یہ حوال ہیں ہمارے بزرگوں کے، یہ کیفیات ہیں، یہ انداز محبت ہے حضور نبی علیہ السلام. کس طرح جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں. درشن کا تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ ہے. تو آپ بھی بھیجا کریں کچھ نہ کچھ، ٹھیک ہے؟ وہی تھے حضرت آنکھیں بھیجنے والے، ہم بھیج بیٹھے ہیں. نہیں، جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں آپ درود پاک بھی بھیجا کریں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اور قربان جاؤں، یہ ہوتا بھی تب بھی ہے. وہ دیکھو نا، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام ہے. لاشا تب بھی کہتا ہے جب بندہ اپنی زندگی میں بھی کہتا ہے. جس نے زندگی میں کبھی کہا ہی نہیں تو پھر لاشا نے کیا کہنا ہے؟ ٹھیک ہے. اس لیے جی اس کو خوب جو ہے نا، وہ میرا اصل میں پتہ کیا دل کرتا ہے، یہ جو دوسری بار آپ سے کہہ کے پڑھوانا پڑتا ہے، میرا دل کرتا ہے پہلی بار اس طرح پڑھا کریں. لیکن جو ہے نا سنی جو ہے نا، سنی کا معنی ہے سنت پہ عمل کرنے والا. لیکن اب ہم نے اس کا جو ہے نا فی زمانہ تھوڑا مطلب اور کر دیا، ہم سست سنی بنتے جا رہے. نہیں، اب دعا فرمایا کریں کہ ہم میں یہ کیفیات پھر واپس آئیں کہ جیسے حضور نبی علیہ السلام کا نام آئے ہم سارے جاگ جائیں ہیں، جیسے حضور نبی علیہ السلام کا نام مبارک آئے ہم سب کے انداز. آج لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں اور یہ صحابہ نے، اس سے میں کہتا ہوں یار تو صحابہ کی بات کرتا ہے. صحابہ کا حال تو یہ تھا وہ حضور کا نام سن کے بے خود ہو جایا کرتے تھے. نام لینے کے جو انداز ہے وہ بھی کتابوں میں لکھے پڑے، وہ تو نام سن کے بے خود ہو جایا کرتے تھے. حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات حسب معمول عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک کی گلیوں کا نا گشت فرما رہے تھے. تو کہتے دور کسی گھر میں آپ کو دیا جلتا دکھائی دیا، تو آپ وہاں تشریف لے گئے کہ بھئی اتنی رات کو دیا کیوں جل رہا ہے. لیکن آپ جب وہاں گئے نا تو حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہاں ایک بڑی بی نا وہ اون کاٹ رہی تھی، چرخہ چلا رہی تھی، اور ساتھ حضور نبی علیہ السلام کی نعت پڑھ رہی تھی.
یہ نہیں ہے کہ حضرت جی ہم آئیں گے تو محفل نعت ہوگی. یار آپ نعت محفل نعت کرنے والے بنو, ہر رات کر سکتے ہو حضرت ہیں. بس یہ آپ یہ فکر خود پہ غالب کر لیا کرو کہ پڑھنے والا میں ہوں اور سننے والے حضور نبی علیہ السلام ہیں. آپ ہر رات محفل کرو, کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ایسا معاملہ نہیں ہے تو نہیں, آپ ہر رات نعت کرو. بس آپ سنو, یہ رکھو کہ جی پڑھ میں رہا ہوں, سن حضور نبی علیہ السلام رہے ہیں. اور صحابہ میں یہ رنگ موجود تھا. تو کہتے ہیں وہ اماں جی نا وہ چرخہ کاٹ رہی تھیں اور ساتھ وہ نعت شریف پڑھ رہی تھی. تو اب وہ جو نعت شریف پڑھ رہی تھیں وہ اس کی جو ہے نا وہ آخری الفاظ یہ ہیں, اس کا مفہوم یہ ہے, وہ چرخہ چلاتے چلاتے نا حضور نبی علیہ السلام کی نعت شریف پڑھتے پڑھتے آخر میں وہ کہتی ہیں کاش کوئی مجھے اس بات کا یقین دلا دے کہ بروز قیامت بھی مجھے حضور نبی علیہ السلام کا ساتھ ملے گا. وہ لکھے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملے سنے تو بے خود ہو گئے. حضور نبی علیہ السلام کی محبت نے جوش مارا, حضور نبی علیہ السلام کی فراق میں آنکھوں سے آنسو بہ نکلے, اور انتہائی زیادہ محتاط ہونے کے باوجود بھی آپ نے دروازے پہ دستک دے دی. اب ذرا رات کا وقت تھا. وہ اماں جی اندر سے پوچھتی ہیں کون ہے؟ آپ نے فرمایا عمر. وہ پھر پوچھتی ہیں اتنی رات کو عمر کا میرے گھر میں کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا نہ گھبرا, دروازہ کھول, حضور دے ذکر دی محفل چ مینوں بھی شامل کر لے. یہ صحابہ کی باتیں کرتے ہیں. صحابہ کا تو یہ حال تھا, وہ تو نام سن کے بے خود ہو جایا کرتے تھے. جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں, درشن کا تو درشن ہو, نظرانے کا نظرانہ ہے. اس لیے حضرت آپ درود پاک بھیجا کرو حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ. اور ہو سکتا ہے حضرت وہ ایک صوفی شاعر ہوئے ہیں جن کا نام تھا عشق لہر. آپ لکھ کے نا اینڈ پہ خود ہی لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں عشق لہر کتدی رو ہر دم. ہم کالے بھی بڑے پڑ جاتے ہیں نا جی, دیکھو جی ہون نہیں ڈیا تھا. وہ بھائی وہ تو کس کو ہونا کہتا ہے؟ تو حضور کا ذکر کر رہا ہے, یہی تو ہونا ہے, اور کیا ہوتا ہے ہونا؟ تجھے حضور نبی علیہ السلام کے ذکر کی توفیق دے دی گئی, اور کس کو کہتا ہے ہونا نہیں ہے؟ یہ تو فضل ہوا ہے تو نام لے رہا ہے. ہاں جی, مجھے ہو نہیں رہا, یہ ہو ہی رہا تھا تو پڑھ رہنا. پھر خود ہی کہتے ہیں عشق لہر کتدی رو ہر دم, عشق لہر کتدی رو ہر دم, ہوڑے کیڑی تن منظور ہوئے ہیں, بھیجتے رہا کرو حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجتے رہا کرو. کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے ہیں. لیکن کیا ہے حضرت جی, ہم نے دربار ہی چھوڑ دیا حضرت جی. نہیں خوب حضرت جی, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے. ماشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں, اور پھر جو بھیجتے ہیں نا پھر آہستہ آہستہ ایک محبت اور الفت کا ایک نیا رنگ پیدا ہوتا ہے حضرت. وہ لکھا ہے کہ حضرت سید محمد قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی اب ہر رات میں 3000 بار حضور نبی کریم علیہ السلام میں درود و سلام کے نذرانے بھیجا کرتے تھے. 3000 بار حضرت. وہ لکھا ہے کہ حضرت نے نا نکاح فرمایا, وہ 3 رات اپنی بیوی کے حقوق ادا کرتے رہے, درود نہیں بھیج سکے. وہ لکھا ہے جب تیسری رات بھی درود نہیں نہ گیا تو حضور نبی علیہ السلام کی آپ کے ایک مرید کو خواب میں زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا اپنے پیر سے جا کے کہنا کیا ہوا, 3 راتیں ہو گئی تیری طرف سے درود ہی نہیں آ رہا ہے. پھر آہستہ آہستہ یہ رنگ بھی آئے گا, ہم یہاں سے پکاریں آقا مدینے سنیں. اس لیے پڑھو حضرت جی, یہ درود پاک جو ہے نا یہ آپ میں بڑے رنگ پیدا کرے گا. یہ درود پاک آپ میں بڑے رنگ پیدا, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. آج یہاں کون نہیں غمگین بیٹھا بھائی, پوچھ کے دیکھ لو, ایک سے پوچھ لو. ہر بندے کے پاس غموں کا ٹوکرا پڑا ہوا ہے حضرت, اور ان غموں کے ٹوکرے کا ایک علاج ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر حضرت ہے, ان کا ایک ہی علاج ہے.
اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة قام محمودا لله ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. ہاں حضرت یہ لکھا ہے کہ ایک دن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نشین حرم میں تشریف فرما تھے. ایک سمت آپ بیٹھے ہوئے تھے, دوسری سمت کافروں کا گروہ بیٹھا ہوا تھا, آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے. تو ایک بھکاری آ گیا, اس نے آ کر نہ وہ گروہ کفار سے سوال کیا. انہوں نے باہم مشورہ کر کے نا بطور شرارت انہوں نے اس کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھیج دیا. ان کو تھا جائے گا وہاں تو ہے کچھ نہیں, بظاہر کچھ نہیں, تو جب نہیں نہ ہوگا تو ہم پھر مذاق اڑائیں گے. وہ جو بھکاری تھا نا وہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کے دست سوال دراز کیا. وہ لکھا ہے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 بار درود پاک پڑھ کے نا اس کی ہتھیلی پہ پھونک ماری اور اپنے ہاتھوں سے نا آپ نے اس کی ہتھیلی بند فرما دی اور فرمایا میرے سامنے نہ اس کو کھولنا, جنہوں نے بھیجا نہ کھولنا بھی انہی کے سامنے جا کر ہے. وہ آپس میں بیٹھے نا تمسخر اڑا رہے تھے. لے بھائی پھوک مارنا بھی کچھ ہوتا ہے, زبان مولا علی کی اور نام حضور کا, اور پھر بڑا کچھ ہوتا ہے, پھر بڑا کچھ ہوتا ہے, پھر بڑا کچھ ہوتا ہے. وہ لکھا ہے کہ اس بھکاری نے جا کے جب کفار کے سامنے اپنا ہاتھ کھولا نا تو اس کے ہاتھ میں ایک سونے کا سکہ تھا. وہ لکھا ہے کہ اس موقع پر کئی کافر جو ہیں نا وہ مسلمان ہو گئے تھے. اور یہ نہ سمجھنا کہ یہ رنگ آج نہیں ہو سکتا, رنگ آج بھی ہے, لیکن صرف 2 چیزوں کی ضرورت ہے. پہلا منہ حلال کھانے والا ہو, اور دوسرا ہو بھی یقین والا. یہ آج بھی رنگ پیدا کر سکتا ہے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں. میں اب تو حضرت جی آج بھی مدارس کی حالات, میں یہ نہیں کہوں گا کہ زمانے کے ساتھ بہت بہتر ہو گئے, حالات تو مدارس کے آج بھی آپ کے سامنے ہیں حضرت. اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ حضرت اہل سنت والوں اپنا مزاج بدلو اور اپنے مدرسے آباد کرو حضرت, اپنی مسجدیں آباد کرو. نعت خوانی ہماری ایمان کی جان ہے حضرت, ٹھیک ہے جی, لیکن مدرسے ہمارا ایمان ہے حضرت جی. یہ مدرسے ہی آپ کو بتائیں گے کہ وضو کے فرض کتنے ہیں, یہ مدرسے آپ کو بتائیں گے حضرت کی کہ تیمم کس طرح کرنا ہے, یہ مدرسے آپ کو بتائیں گے کہ نماز کی شرائط کتنی ہے, یہ مدرسے آپ کو بتائیں گے کہ وضو کے فرض نماز کے فرائض کتنے ہیں. ٹھیک ہے جی, اپنے مدرسے آباد کریں یار, اپنے مدرسوں کی طرف توجہ دو. ٹھیک ہے نعت خوانی اللہ سلامت رکھے, لیکن اس وقت ضرورت ہے حضرت کہ اپنے مدرسوں کو آباد کرو حضرت, ہاں, تاکہ عالم پیدا ہوں, تربیت ہو حضرت جی. جو فکر آہستہ آہستہ کمزور پڑتی جا رہی ہے وہ فکر پھر مضبوط ہو حضرت جی. اب تو حضرت جی یہ جو جملے ہوتے ہیں نا یہ بڑے بڑے اثر انداز ہوتے ہیں لوگوں پر. پہلے لکھنے والے بھی عالم تھے, پہلے پڑھنے والے بھی عالم ہوا کرتے تھے. اب لکھنے والے بھی میری طرح کہیں ہیں اور پڑھنے والے بھی میری طرح کہیں ہیں. نہ لکھنے والے کو پتہ ہے میں کچھ لکھ رہا ہوں, یہ جو لکھ رہا ہوں یہ ٹھیک لکھ رہا ہوں کہ نہیں لکھ رہا, یہ آیا میرا فکرہ, یہ میرا جملہ شریعت کے مطابق ہے بھی کہ نہیں ہے. آگے سے ہم سے طرح او نہیں جی وہ بڑا عشق رسول, بھائی چلو ٹھیک ہے مان لیا اس کو, حضور نبی علیہ السلام سے بڑی محبت تھی. اب دیکھیں نا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ باہر میری گاڑی کھڑی ہے, میں خود چلا کے آیا ہوں. میرا بڑا بیٹا ہے محمد علی, اس کی عمر 11 سال ہے. اس سے زیادہ بھی کسی کو مجھ سے پیار ہونا ہے نہیں, میں اس کا باپ ہوں, اس کو بہت پیار ہے مجھ سے, وہ مجھ سے مخلص ہے. لیکن اتنا پیار اتنا مخلص ہونے کے باوجود میں اسے گاڑی دوں گا چلانے کے لیے؟ نہیں دوں گا یار. مخلص بھی ہے, پیار بھی ہے, لیکن اس کو گاڑی نہیں چلانی آتی, مار دے گا کہیں جا کے حضرت.
اسی طرح اگر کسی کو نبی علیہ السلام سے محبت ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ نعت بھی لکھ سکتا ہے حضرت جی، نہیں بھائی، کوئی شریعت کا بھی تو علم ہونا ہے، مقام نبوت کیا ہے، مقام الوہیت کیا ہے حضرت جی، یہ حدیں کیا کیا ہیں. اب دیکھو نا، اب حمد لکھنے لگے ہو نا، جتنا مرضی اوپر جاؤ حضرت، اللہ کی ذات ہے، لیکن حضرت جی نعت لکھتے ہوئے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے حضرت جی. میں وہاں ہی قبلہ بیٹھے نا، وہ چلو میں اس کا نام نہیں دوں گا، پتہ نہیں اہل سنت والے نے تو پیسے دینے نہیں ہوئے، کانے نہیں ہوتے حضرت جی، پتہ نہیں کیا ان کو ہو گیا حضرت. میں قبلہ کل بچے نے کلام پڑھا، پھر میں نے اس کو روک دیا، اور مجھے عین بین مصرع نہیں یاد اس کا، لیکن لکھتا وہ کیا ہے حضرت جی، کہتا ہے پھلاں نو رب آکھیا تانوں میں کی دیاں. ٹھیک ہے جی، یہ نعت لکھی یاد، پھلاں نو رب آکھیا تانوں میں کی دیاں، جننے بھی رنگ سی یار دے ہونٹاں تے مک گئے. او بھائی اللہ کے بندے، وہ خدا کا ایک ہوا جس کا مک ہی گیا حضرت جی، ادھر بڑھا دی ادھر کم کر دی، حضور کی بڑھا دی اللہ کی کم کر دی. یہ نعت تو نہیں ہے نا حضرت جی، نعت تو وہ ہے کہ حضور بھی حضور ہی رہیں، اللہ بھی اللہ ہی رہیں حضرت. اور یہ کمال حضرت جی امام احمد رضا کے قلم میں یہ کمال موجود تھا حضرت. اب خود فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، حمد بھی آ گئی، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. یہ تو نہیں کہ حضرت اب ہر بندہ ہی نعت لکھ دے اور بندے کی نعت بندہ اٹھ کے پڑھ بھی دے ہیں. پھلاں نو رب آکھیا تانوں میں کی دیاں. لو جی یہ اچھی بات ہے بھائی، یہ تو بھائی ہم میں جن کا ختم ہو جاتا ہے، یہ تو ہم میں جن کا مک جاتا ہے، جن کے پاس نہیں کچھ رہتا، اللہ کے خزانے تو بھرے پڑے ہیں. اس لیے حضرت جی عجیب سا جو ہے نا رنگ ہے. اس لیے حضرت جی اپنے مدرسے آباد کریں، علم دین عام کریں حضرت جی، قرآن عام کریں، حدیث عام کریں، تفسیر عام کریں، اپنے مدرسوں کی طرف توجہ دیں، اپنے مدرسوں سے تعاون کریں حضرت، ان کو آباد کریں. نہیں تو حضرت جی جو حالات آپ کے سامنے ہیں، اگر ہم نے آج بھی ہوش کے ناخن نہ لیے تو یہ حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہوں گے حضرت. جو ہم نے حال کر دیا نا، اور جو ہم نے اپنے سٹیجوں کو بنا دیا ہے، اہل سنت کا سٹیج لگتا ہی نہیں کہ یہ اہل سنت کا سٹیج ہے. وہاں پتہ نہیں کیا کیا پڑھا جا رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے جی علی باجوں کوئی محمد دا ویر وخا سانو. آپ سادے لوگ آپ کی جانے بلا یہ کیا کیا رہا ہے جی. باجو کا پتہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ علی کے علاوہ، علی کے علاوہ کوئی اور. ماشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ ملک صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں جی. اب میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں، یہ کلام آپ میں پڑھا جاتا ہے، آپ کھول تدی پہ تدی پھینکتے اس پہ. اب مجھے اس بات کا جواب دو کہ حضرت جعفر طیار نبی علیہ السلام کے بھائی نہیں؟ کیا بھائی نہیں نبی علیہ السلام کے؟ پھر اس فکرے کا کیا مطلب ہوا علی باجوں کوئی محمد دا ویر وخاصا؟ حضور کے ویر کا بھی انکار، حضرت علی کے ویر کا بھی انکار. کیا حضرت عقیل بن نبی طالب نہیں حضور نبی علیہ السلام کے ویر؟ کیا حضرت فضل بن عباس نہیں حضور نبی علیہ السلام کے ویر؟ کیا حضرت عبداللہ ابن عباس نہیں حضور نبی علیہ السلام کے ویر؟ اچھا اندر جو ہے نا الی لگ گئی ہوئی ہے حضرت جی بغض صحابہ کی. وہ نہیں جیسی جانثاری حضرت علی نے کی، وہ میں یار تیری یہ بھی بات مان لی، لیکن کیا حضرت جعفر طیار نے حضور پہ بازو نہیں کٹوائے؟ کیا مطلب ہے یار پھر جملے ہیں یار؟ کیا آل عقیل سب سے پہلے امام حسین پہ قربان نہیں ہوئی حضرت؟ امام مسلم بن عقیل اور ان کے دو ننھے شہزادے، کیا وہ سب سے پہلے امام حسین پہ قربان نہیں ہوئی؟ کیا آل جعفر میدان کربلا میں نہیں لڑی امام حسین کے ساتھ؟ پھر ان جملوں کا کیا مطلب ہے حضرت؟ اور یہ کیوں جملے ہمارے سٹیجوں پہ پڑے جا رہے ہیں اہل سنت کے سٹیجوں پہ؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے مدرسے کمزور ہیں، ہمارا تعلق قرآن سے کمزور ہے، ہمارا تعلق احادیث سے کمزور ہے، ہمارا تعلق سیرت سے کمزور ہے. اس لیے حضرت جی اپنے مدرسے بات کرو تاکہ آپ کو پتہ چلے، آپ کے علم میں ہو کہ حضور نبی علیہ السلام اور حضرت مولا علی مشکل کشا کے کتنے ویر تھے حضرت، کتنے ویر تھے. تاکہ اگر کوئی جاہل، کوئی نکما، کوئی گدھا، کوئی الو کا پٹھا اٹھ کے یہ پڑھنا شروع نہ کر دے اور آپ اس پہ کھول کھول کے تھدیاں نہ پھینکنا شروع، وہ کفر بک رہے ہیں اور آپ اس پہ تھدیاں پھینک رہے ہیں. اس لیے حضرت جی اپنے معاملات کو درست کرو. اور دوسری گزارش میں آپ سب اہل سنت سے ہاتھ جوڑ کے کروں گا، وہ خدا دا واسطہ جو جمعے چ ٹائم نہ جایا کرو. کم از کم تمہیں پتا کو دین تو آئے یار، کو تھوڑا سا کو دین کی سمجھ تو آئے، ہمیں پتہ تو چلے مقام صدیق کیا ہے، مقام معاویہ کیا ہے حضرت ہیں.
پتہ تو ہونا یار کم از کم ہمیں کہ صحابہ کی کیا شان ہے. ٹھیک ہے جی. حضرت ابو بکر کو ہے کیا کون ہے, حضرت عمر فاروق کون ہے, حضرت عثمان غنی کون ہے. اس لیے اپنے مدرسے مضبوط کرو حضرت, اپنے مدرسوں کی طرف توجہ دو حضرت. آج حالات بڑے خراب ہیں, آج اپنا ایمان بچانا بڑا مشکل ہو رہا ہے حضرت. آپ کیا ہم پھنس جاتے ہیں حضرت. بعض دفعہ ہمارے بیٹھے کوئی نہ کوئی نقیب صاحب ایسا جملہ یہاں تو قبلہ علامہ صاحب تھے نا نقابت پہ, آپ کو پتہ ہے آج کل ایک نقیب بھی ایک نیا ہی جو ہے نا وہ شعبہ نکلا ہے. اللہ پتہ نہیں یہ کورس کہاں کروایا جا رہا ہے نقیب والا, یہ کون سا مدرسہ یہ سند دے رہا ہے حضرت جی نقیب والی. میں آپ کو نیا جملہ دینے لگا, اور تینوں پرانا بھی نہیں دینا آتا, تو نواں کی دینا سانوں ہے. میں آپ کو نیا جملہ دینے لگا. تو کدھر سے آ گیا کو محقق, تو مفسر, تو کو حکیم الامت پیدا ہو گیا کہ تو ہمیں نیا جملہ دینے لگا. کدھر سے تو دینے لگا نیا جملہ؟ تو ہمیں وہ جملہ دے جو ہمیں امام احمد رضا خان صاحب نے دیا تھا, ہاں, جو ہمیں شیخ محقق نے دیا تھا میاں, جو ہمیں حضور غوث پاک, حضور داتا صاحب, حضرت مجدد الفسانی, حضور خواجہ غریب نواز نے دیا تھا. تو نہ ہمیں اپنی طرف سے نیا جملہ دے. عوام بیچاری تو آ گئی علم دین سے خالی ہے حضرت, ان کو تو پتہ ہی نہیں. جو تو جملہ دینے لگا, تو جملہ دینے لگا کہ بدعقیدگی کا زہر دینے لگا تو ان کو ہے. وہ عوام ماشاءاللہ اللہ کے بندو, وہ دیکھو تو اس نے کیا کیا دیا حضرت. اس لیے حضرت جی علم دین سیکھیں, کتابیں پڑھیں حضرت جی. اس وقت ہم پریشان ہو جاتے ہیں بعض دفعہ سٹیجوں پہ. اگر بولیں تو فتنہ, نہ بولیں تو فتنہ, کیونکہ کیمرہ لگا ہوا ہے. اگر یہ کلپ چڑھ گیا تو ہمارے لیے وبال جاں ہو جائے گا. ہمیں پتہ نہیں کس کس کو جواب دینا پڑے گا. جی آپ کے بیٹھے یہ فکرہ پڑا گیا, بولے کیوں نہیں. اب ہم پروگرام دینے سے پہلے احباب سے پوچھتے ہیں, بھائی یہ بتا نعت خواں وہاں کون کون ہوگا, نقیب تو نے کس کو بلایا ہے, صدارت پہ کون سے پیر صاحب آئیں گے حضرت. اب حالات ہو گئے, ہم پھنس چکے ہیں حضرت جی, ہم پریشان پھر رہے ہیں کہ یار کیا کریں, کس طرح کے معاملات. اس لیے حضرت جی علم دین سیکھیں, عقائد پہ جو ہے نا اپنا معاملہ کریں, تاکہ کہیں یہ نہ ہو ہم یہی سمجھے بیٹھے ہوں کہ ہو لیکن کچھ بھی نہ رہا ہو حضرت ہمارے پلے. اللہ کا شکر ہے ہم صحابہ کے بھی ماننے والے ہیں, ہم اہل بیت کے بھی ماننے والے ہیں, ہم اہل بیت کے بھی ماننے والے ہیں. اور الحمدللہ اسی طرح آج احباب بڑے پریشان ہیں جی حضرت, وہ اس طرح کہہ رہے ہیں, وہ اس طرح کہہ رہے ہیں, تو ہم کیا کریں. میں کہتا ہوں تو وہ کو بھی چھوڑ, تو وہ کو بھی چھوڑ, تو وہی کہہ جو حضور داتا صاحب کا عقیدہ تھا, جو حضور غوث پاک کا عقیدہ تھا, جو حضرت مجدد الفسانی کا عقیدہ تھا, جو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا عقیدہ تھا, تو وہ کو بھی چھوڑ, تو وہ کو بھی چھوڑ, تو وہ والا رکھ رہے ہیں جو ہمارے بزرگوں کا عقیدہ تھا. اس لیے حضرت اس وقت ملک پاکستان کے حالات بڑی جو ہے نا مشکل صورتحال دن بدن ہوتی جا رہی ہے. لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ ستی خیریں رہنی ہے حضرت, کیونکہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. یہ ایک رنگ ہے, انما العسر یسرا, 73 سال ہوئے پس رہا ہے یہ ملک, لیکن انشاءاللہ اللہ کی ذات نے چاہا تو بڑی جلدی اس کے اچھے دن بھی آنے والے ہیں. وہ جو صوفیہ کہا کرتے تھے نا کہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کی ہاں میں اقوام عالم کی ہاں ہوگی, اور پاکستان کی نہ میں اقوام عالم کی نہ ہوگی حضرت. انشاءاللہ بڑی جلدی ہی آنے والا حضرت. یہ رنگ بھی تو دیکھیں نا, اور بھائی یہاں تو ایک فیکٹری کے ساتھ کوئی چھوٹا سا ہیر پھیر ہو جائے نا, اس فیکٹری کا وجود نہیں رہتا. یہ وہ پاکستان ہی ہے جس میں ہر روز کئی ہزار ارب روپے کی کرپشن ہوتی ہے, لیکن یہ پھر بھی کھڑا ہے حضرت. اور کھڑا کس طرح ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. اب باقی حضرت جی کسر کسی نے کوئی نہیں چھوڑی ہے. ہر صحابی نبی جنتی, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی. باقی حضرت کسر کسی نے بھی کوئی چھوڑی ہے اس کو گرانے میں. لیکن بس یہی ہے, کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در ہی سے لو لگی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. باقی کسر کسی نے کوئی نہیں چھوڑی حضرت. یہ تو حضور نبی علیہ السلام کی نگاہ مبارک کا فیض ہے حضرت. اور صوفیہ تو کہتے ہیں نا جسے رب رکھے اسے کون چکے حضرت. امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو لکھا بھی. آپ فرماتے ہیں ہارون الرشید کا دور تھا, اور کوئی بزرگ تھے تو انہوں نے دوران گفتگو نا ہارون کے لیے بڑے سخت الفاظ بول دیے. تو ظاہر بندے تو بیٹھے ہوتے ہیں نا, بندوں نے جا کر خبر دی ہارون کو, ہارون
آج مولوی صاحب نے تقریر تیرے خلاف کی تھی، بادشاہ وقت تھا، کہا اٹھا لاؤ بابا جی کو، اور لا کے نا اس نے بابا جی کو ایک ایسے ڈبے میں بند کروایا کہ جس میں بندہ حرکت بھی نہیں کر سکتا، جس میں بندہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، بس کھڑا ہی رہنا ہے۔ اس کو تھا 1-2 دن بعد ان کا انتقال ہو جائے گا، لیکن جو صبح آ کے اپنے دربار میں بیٹھا نا تو ایک سپاہی نے آ کر اس کو خبر دی، حضرت وہ جن بابا جی کو آپ نے ڈبے میں بند نہیں کروایا تھا وہ تو باہر گھوم رہے ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا، بھائی وہ کیسے باہر آ گئے؟ پھر دل میں خیال ہے میری سپاہ میں کو اس کا مرید ہوگا، اس نے نکال دیا ہوگا۔ کہتا جاؤ بابا جی کو لے کے آؤ۔ امام یافعی نے لکھا ہے کہ وہ بابا جی کو لے کے آئے۔ اب جو ہارون اور بابا جی کی آپس میں گفتگو ہوئی، وہ ہارون ان سے پوچھتا ہے بابا جی یہ آپ کو باغ میں کون لے کے گیا؟ اس کو تھا میری سپاہ میں سے کو لے کے گیا ہوگا۔ باغ میں کہتے ہیں جس نے مجھے ڈبے سے نکالا۔ وہ پھر پوچھتا آپ کو ڈبے میں سے کس نے نکالا؟ آپ نے فرمایا جو مجھے باغ میں لے کے گئے۔ اب ظاہر ہارون بھی فاضل آدمی تھا، سمجھ تو ہو بھی گیا بات ہے کیا ہے۔ امام یافعی لکھتے ہیں سر پہ ہاتھ رکھ کے نہ کہتا ہے یہ کتنی عجیب بات ہے۔ آپ نے آگے سے فرمایا ہارون یہ تو بتا تیرے اور میرے رب کی کون سی بات عجیب نہیں ہے۔ وہ لکھا ہے اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور بلا کر کہتا ہے بابا جی کو میرے شاہی گھوڑے پہ بٹھاؤ اور ان کو پورے بغداد کا چکر لگاؤ، اور ساتھ ایک بندہ نا یہ اعلان کرتا جائے یہ وہ ہیں جن کو ہارون نے ذلیل کرنا چاہا، یہ وہ ہیں جن کو ہارون نے ذلیل کرنا چاہا اور اللہ نے ان کو عزت دی، اور ہارون کو بھی ان کی عزت کرنی پڑ گئی ہے۔ جسے حضرت جی وہ رکھے اس کا کون کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ یہ ابھی یہ عسر کا رنگ ہے حضرت جی، آپ انشاءاللہ قریب پاکستان کے حوالے سے یسر کا رنگ بھی دیکھیں گے۔ دیکھنا اس ملک کو اللہ نے کتنی بہاریں عطا فرمانی ہے، اس لیے حضرت جی خوب جو ہے نا، اور اب صرف نعروں کی نہیں حضرت، اب کچھ عملی اقدام کرنے کی ضرورت ہے حضرت۔ وہ نعروں سے کو 2 قدم اب آگے نکلتے ہیں کہ 70 سال ہو گئے نعرے مارتے ہوئے، اب نعروں سے نہیں حضرت، اب تھوڑا سا عملی کام کرتے ہیں حضرت۔ اور عملی کام کیا کرنا ہے؟ وہی رنگ جو ہمارے بڑوں کا رنگ تھا حضرت۔ یہ میلاد شریف کا ماہ ہے، بھئی کوئی میلاد شریف ایک دن تو نہیں ہے نا، ایک دن قوم اٹھے نعرے مارے یہ وہ کر کے سو جائے، اور بھائی جب تک اس وجود میں جان ہے تب تک ہی میلاد ہے حضرت جی ہیں۔ ہاں وہ والا رنگ اور ہے، یہ والا رنگ اور ہے۔ وہ رنگ 12 ربیع الاول کا تھا، وہ ہم نے کر لیا۔ اب یہ رنگ ہے جو تا حیات چاہیے حضرت جی، اور وہ رنگ کیا ہے؟ وہ لکھا ہے کہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہو گیا نا، آپ نے پردہ فرما لیا، باقی تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے حضرت ہیں۔ وہ لکھا ہے کہ اگلے دن جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول بنے نا، خلافت کا منصب آپ کے ذمہ آیا، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول، ٹھیک ہے۔ وہ ایک بچی آ گئی اور آ کے نا اس نے رونا شروع کر دیا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، آ کے نا اس نے رونا شروع کر دیا۔ آپ نے اسے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ عرض کرتی اس لیے رو رہی ہوں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو پھر تجھے کیا بتاؤں اس وقت قلب ابو بکر پہ کیا گزر رہی ہے، قلب ابو بکر پہ کیا گزر رہی ہے اس وقت۔ وہ کہتی نہیں ایک وجہ اور بھی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیا؟ وہ عرض کرتی ہے اے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یتیم ہوں، میرے والد نہیں ہیں، کچھ عرصہ پہلے میری ماں کا بھی انتقال ہو گیا، میری ایک دادی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، نابینا ہے، اور میں ہوں اور ہماری بکریاں ہیں، ان بکریوں کے دودھ پہ ہمارا گزر بسر ہوتا ہے، وہ دودھ بکتا ہے اور ہمارا چولہا جلتا ہے گھر میں۔ رو اس لیے رہی ہوں دادی نابینا ہے، وہ دودھ نکال نہیں سکتی، میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں، مجھ سے دودھ نکلے گا نہیں۔ رو اس لیے رہی ہوں کہ جب تک حضور نبی علیہ السلام ہم نے اپنی حیات ظاہری کے ساتھ موجود تھے نا، اب روز تشریف لایا کرتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے، ہمیں روز بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے۔ اب رو اس لیے رہی ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا، اب ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالا کرے گا۔ لکھا ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو پڑے۔
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ وہ لکھا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو پڑے، رو کے نہ اس لڑکی کو جواب کیا دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تو نہ رو، حضور نبی علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا، آپ نے تو رخ انور کو چھپا لیا، لیکن ابو بکر ابھی زندہ ہے، اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا تیری بکریوں کا دودھ اب ابو بکر آ کے نکالا کرے گا۔ اب پاکستان کو حضرت اس رنگ کی ضرورت ہے، ہاں کردار کا رنگ ہے۔ وہ تو اقبال بھی کہتا ہے نا، اقبال بڑا ہر جائی ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ اب پاکستان کو حضرت نعروں کی نہیں، اب پاکستان کو کردار کی ضرورت ہے۔ آؤ حضرت جی خود میں کردار کا رنگ پیدا کرے، اور کردار کا رنگ میں کہتا ہوں حضرت جی انہوں نے صحیح میلاد شریف کے مزے لوٹے، ان بزرگوں نے۔ حضرت باجدید بستامی علیہ الرحمہ حضرت جی، وہ لکھا کہ حضرت ساری رات قیام فرمایا کرتے تھے۔ وہ ایک رات حسب معمول حضرت اپنے سین میں کھڑے قیام فرما رہے تھے، نوافل پڑھ رہے تھے، تلاوت قرآن کریم جاری و ساری تھی۔ آپ کو اپنے ساتھ والے گھر سے نہ رونے کی آواز آئی۔ وہ گھر کسی مسلمان کا گھر نہیں تھا، مجوسی کا گھر تھا، لیکن تھے آپ کے ہمسائے، ٹھیک ہے جی۔ رونے کی آواز آئی۔ اللہ حضرت ان کا خشوع اور خضوع اس قدر زیادہ پختہ تھا کہ سارا بستان بھی مل کے روتا تو ان کے خشوع خضوع میں کوئی حلل نہیں آتا تھا، لیکن دل اتنی پریشان تھا، خدا خیر کرے بچہ رو کیوں رہا ہے۔ لیکن محتاط لوگ تھے، رات کے وقت دروازے پہ دستک نہیں دی۔ جب دن نکلا نا گہما گہمی ہو گئی، پھر جا کے دروازے پہ دستک دی۔ وہ ایک عورت نے دروازہ کھولا، اسے پوچھتے ہیں تیرا خامن کدھر ہے، تو دروازہ کیوں کھول رہی ہے؟ وہ آگے سے کہتی ہے میرے خامن تو ایک سفر پہ گئے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ساری رات تیرے گھر سے بچے کے رونے کی آواز آتی رہی، خیر تو ہے؟ وہ کہنے لگی میرے خامن جو وقت مجھے دے کے گئے تھے نا کہ میں اس وقت تک آ جاؤں گا، خدا خیر کرے پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، وہ آ نہیں سکے، اور جو خرچہ مجھے دے کے گئے تھے وہ ختم ہو گیا۔ اب ان کی غیر موجودگی میں میرے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، اور اب حال میرا یہ ہے کہ رات کو دیے میں تیل ڈالنے کے پیسے بھی نہیں تھے، رات کو گھر میں اندھیرا تھا، اندھیرے کی وجہ سے بچہ ساری رات روتا رہا ہے۔ آپ گھبرا گئے، بازار گئے، ضرورت کی اشیاء خریدیں، لا کے اس کو دیں، اور فرمانے لگے میں بھی دھیان رکھوں گا، لیکن اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بھی بلا جھجھک کسی کو بھیج کے منگوا لینا، ٹھیک ہے جی۔ وہ وقت گزر گیا، خامن واپس لوٹ آیا، آ کے نہ وہ اس سے پہلا سوال یہی کرتا ہے میں لیٹ ہو گیا، پریشانی تو نہیں ہوئی؟ وہ کہتی بس ایک رات ہوئی پھر نہیں ہوئی۔ اب وہ پوچھتا ہے ایک رات کیوں ہوئی پھر کیوں نہیں ہوئی؟ وہ کہتی ہے ایک رات ایسی بھی آئی کہ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں دیے میں تیل ڈال کے روشنی کر لیتی، گھر میں اندھیرا تھا، ساری رات بچہ روتا رہا۔ اگلے دن جو ہمارے ہمسائے ہیں نا باجزید، انہوں نے دستک دی، حال حوال پوچھا، میں نے سارا مدعا بیان کر دیا، پھر اس کے بعد انہوں نے کوئی تکلیف نہیں آنے دی۔ اچھا وہ کہتا ہے چلو باقی باتیں بعد میں ہوگی، پہلے میں بھی پھر حضرت کا شکریہ ادا کر کے آتا ہوں۔ ہاں شکریہ ادا کیا کریں حضرت جی، بندہ کو شکریہ ادا کرنے سے چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ اور بڑا ہو جاتا ہے حضرت۔ میں حضرت جی 2 بار باہر گیا ہوں، ظاہر حضرت جی راستے میں چلتے چلتے بندہ بندے سے ٹکرا ہی جاتا ہے حضرت جی۔ ساڑھے ہاتھ ٹکراؤ نہ تو کوئی کور دینے، تو باہر ٹکراؤ تو سوری سر ہمارے ہاتھ ساڑھے تو کور دینے حضرت جی، لیکن وہ حضرت جی سوری کرتے نہیں تھکتے حضرت جی۔ معذرت کرنے سے کوئی بندہ چھوٹا نہیں ہو جاتا حضرت جی، لاؤ یہ شکریہ معذرت حضرت، لاؤ یہ انداز اپنے میں یار۔ وہ شکریہ ادا کرنے آیا، اس نے آ کے دروازے پہ دستک دی، حضرت نے دروازہ کھولا اور کہتا حضور میں آپ کا ہمسایہ ہوں، اور آپ نے میری غیر موجودگی میں میرے آل و عیال پہ بڑی شفقتیں فرمائیں، تو میں حاضر ہوں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ سنو حضرت جی، آج پاکستان کو اس رنگ کی ضرورت ہے، آج ضرورت ہے پاکستان کو۔ اب اس کو فرماتے ہیں یار شکریہ چھڑ دوں، جڑا ایک رات بچہ رویا نا تو پہلے منو دیتے معافی دے۔ آپ نے فرمایا تو شکریہ کو چھوڑ دے، میں نے شکریہ کے لیے کیا ہی نہیں، میں نے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کیا تھا۔ وہ جو ایک رات بچہ روتا رہا نا اور میں نفل پڑھتا رہا ہوں، تو یہ بتا تو نے مجھے اس پہ معاف کر دیا۔ اور اس کرتا ہے حضور آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بات ہے یہ،
ہم نے جن سے دین سیکھا اور انہوں نے صحابہ سے سیکھا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام ہمسائے کے لیے اتنی تاکید فرمایا کرتے تھے، ہمیں گما ہو گیا تھا حضور نبی علیہ السلام کہیں ہمسائے کو وراثت میں شریک نہ کر دیں، اور تو میرا ہمسایہ اور ساری رات تیرا چھوٹا سا بچہ روتا رہا اور میں نفل پڑھتا رہا، تو شکریہ کو چھوڑ، پہلے بتا مجھے معاف کر دیا۔ پھر اس کی آنکھوں سے بھی پانی بہہ نکلا ہے۔ وہ اتنا سونا دین ہے، وہ اتنے سونے لوگ ہیں۔ وہ بھی عرض کرتا ہے حضور پھر آپ بھی معافی کو چھوڑے، پہلے کلمہ پڑھا کے مجھے بھی اس دین میں لے ہیں۔ آج اللہ یا رسول اللہ زندہ زندہ۔ آج حضرت جی یہ رنگ نہیں رہے ہے، ہر بندہ غصے میں، ہر خاصوں کی بات نہیں میں کر رہا، اپنی کیٹیگری، غصے میں لڑنے کو تیار کھڑے ہیں حضرت۔ نہیں حضرت سیرت پڑھو یار، پڑھو ہمارے محبوب علیہ السلام کا انداز مبارک کیسا تھا یار۔ اور دیکھو حضرت جی، میں کہتا ہوں حضور نبی علیہ السلام سے دور ہو کے اور جو نقصان ہوئے سو ہوئے، سب سے بڑا یہ نقصان ہوا ہمارے گھر جہنم بن گئے۔ اور تو جو نقصان ہوئے نا سو ہوئے، لیکن سب سے بڑا نقصان یہ ہو کہ ہمارے گھر جہنم بن گئے۔ کوئی حضرت آپ کو ڈھونڈنے سے گھر مل جائے جس میں اب محبتیں ہوں حضرت، جیسے سارے تو لڑے بیٹھے ہیں ایک دوجے پرا انہوں نہیں بلاندا، بہن نے پرا گلمہ کھینچ کے کچہری بلا لیا تھا حضرت۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہے؟ حضور نبی علیہ السلام سے دوری کی وجہ سے۔ آپ ہر لڑے کو بٹھا لینا، پوچھیں گے تو بات کوئی بھی نہیں نکلے گی۔ اور میں اب جمعے میں اپنے جو سامعین ہیں نا، ظاہر کیمرہ لگا ہوتا ہے، بات دور دور تک جانی، میں کہتا ہوں یار اگر کوئی بظاہر آپس میں کوئی بات ہو جائے، کوئی بھائی سے ہو جائے، کوئی بہن سے ہو جائے نا، تو حضور نبی علیہ السلام کو یاد کرنا نا، آٹومیٹک ہی تیرے اندر معافی کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ وہ بھائی کوئی بھائی کیا کسی سے زیادتی کرے گا، کوئی بہن کیا کسی سے کرے گی، جو ہمارے حضور نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے، جتنا ان کو ستایا گیا، جتنی ان کو اذیتیں دی گئیں، جتنی ان کو تکلیفیں دی گئیں لوگوں کی طرف سے، آپ فرماتے ہیں سارے انبیاء کی اذیتیں تکلیفیں ایک پلڑے میں رکھ لو، اور جو اذیتیں جو تکلیفیں لوگوں کی طرف سے تمہارے نبی محمد علیہ السلام کو دی گئی اس کو ایک پلڑے میں رکھ لو۔ حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرا پلڑا بھاری ہوگا۔ اتنا حضرت ستایا گیا، تھوڑا ستایا گیا کہ حضور نبی علیہ السلام مکہ چھوڑ کے ہجرت فرما گئے۔ اور حضرت جی کبھی کسی عالم سے کی بات، اب میرے پاس وقت نہیں ہے بیٹھ کے پوچھنا کہ حضرت ہمیں وہ الفاظ سناؤ جو حضور نبی علیہ السلام نے مکہ چھوڑتے ہوئے بیت اللہ کو دیکھ کر اپنی زبان مبارک سے ادا فرمائے تھے، لیکن کیا ہوا؟ چھوڑ دیا حضرت۔ پھر یہ نہیں کہ باتیں وہاں رک گئیں، پیچھے آئے مدینہ طیبہ، بدر لڑی گئی، احد لڑی گئی۔ احد میں حضور نبی علیہ السلام کے 70 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا، جن میں سب سے سر فہرست حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف شہید کرنے پہ اکتفا نہیں کیا گیا حضرت، مسلح کیا گیا، ناک کاٹ لیا، کان کاٹ لیے ہیں۔ بعد میں صحابیہ بن گئی حضرت سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ یاد رکھنا حضرت، اسلام لانے سے پہلے اگر کوئی صحابی ہو یا صحابیہ ہو، ان میں کوئی بات یہ تو اہل سنت کا مزاج نہیں ہے کہ اس پہ تانو تشنیع کرنا حضرت، یہ نہیں ہے اہل سنت کا مزاج۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کے لیے اپنی زبانوں کو خاموش رکھو، بند رکھو میرے صحابہ کے لیے اپنی زبانوں کو حضرت۔ یہ نہیں اہل سنت کا مزاج کہ اگر اسلام قبول کرنے سے پہلے کسی سے کوئی ایسی حرکت ہوئی تھی، کوئی ایسا فعل سرزد ہوا تھا تو ہم بعد میں بھی اس کو اس حوالے سے یاد کریں، نہیں حضرت، محبت ہی ہے، ادب ہی کرنا ہے صحابہ کا ہمیشہ۔ تو حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی تھی کہ میں حمزہ کا کلیجہ چباؤں۔ کرنے پہ اکتفا نہیں کیا گیا، آپ کا شکم مبارک چاک کیا گیا، کلیجہ نکالا، چبایا بھی، چبایا نہیں گیا، کیا آ گئی حضرت، کیا نہیں ہوا حضرت۔ اور پھر ایک وہ بھی وقت آیا جب حضور نبی علیہ السلام فاتح ہو کے مکہ واپس تشریف لائے، کئی ہزار جانثار ساتھ تھے حضرت، کافروں کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، آج پتہ نہیں محمد ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے حضرت۔ لیکن حضور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا نہ گھبراؤ، آج میں تمہارے ساتھ وہی کروں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ لا تثریب علیکم اليوم، کوئی پوچھ نہیں، کھلی معافی ہے سارے۔ بلکہ حضرت سیدنا واشی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، وہ بھی حاضر خدمت ہوئے، حضور میرے لیے بھی معافی ہے،
فرمایا تیرے لیے بھی معافی ہے، بس اتنا کام کرنا، جب بھی آئے تو سامنے نہ بیٹھنا، میرے پیچھے بیٹھا کر، تجھے دیکھ کے مجھے اپنے چچا یاد آتے ہیں۔ یہاں پھر اعظم چشتی نے بڑا کمال فکرہ لکھا تھا حضرت، آپ فرماتے ہم نے اعداء کے مظالم کا گلہ چھوڑ دیا، سارے گلے لے کے بیٹھے تھے حضرت، سارے چھوٹی چھوٹی باتوں کی ہم گلے لے کے بیٹھے ہیں، اور اپنے گھروں کو ہم نے جہنم بنا دیا۔ آپ فرماتے ہم نے اعداء کے مظالم کا گلہ چھوڑ دیا، دیکھ کے تجھ پہ جو اپنوں کے ستم یاد آئے ہیں۔ آؤ یار محبتیں بانٹیں، آؤ معاف کرنا سیکھیں یار۔ ہاں جی، اور اپنے بزرگ، میں نے کہا نا اپنے بزرگوں کو پڑھو، بس میں ایک دو بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا ہے، اپنے بزرگوں کو پڑھو کہ ان کا انداز محبت کہاں تک پہنچا ہوا تھا۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں نے پڑھا ہے کہ ایک دن حضرت اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے، تو ایک ہندو عورت نا پکوڑے لے کے آ گئی، اور اس نے لا کے پکوڑے آپ کی بارگاہ میں پیش کیے، آپ نے بسم اللہ شریف پڑھ کے ایک پکوڑا اٹھایا اور کھا لیا، وہ خوش خوش چلی گئی۔ وہ جو مرید تھے نا جنہوں نے حضرت کو سحری کروائی تھی، جو پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، وہ ادباً عرض کرتے ہیں حضرت آپ ہی سے سیکھا ہے، تو شاید حضور کے ذہن میں نہیں ہے، تو میں مسئلہ آپ کو یاد کروا دوں کہ شریعت میں یہ ہے کہ اگر آپ نے پیٹ بھر کے بھی کھا لیا نا، اور آپ کو یاد نہیں تھا کہ آپ کا روزہ ہے، پیٹ بھر کے بھی کھا لیا تو آپ کا روزہ ہی ہے۔ تو میرے خیال سے قبلہ کو یاد نہیں رہا کہ آپ کا روزہ تھا، آج میں نے سحری کروائی تھی آپ کو، تو آپ نے پکوڑا کھا لیا ہے تو حضرت آپ کا روزہ ہی ہے۔ تو آپ مسکرا کے فرمانے لگے مجھے بھی پتا کہ میرا روزہ تھا، مجھے بھی پتا تھا کہ میرا روزہ تھا۔ عرض کرتا ہے حضور پھر یہ کیا کیا آپ نے، ایک ہندو عورت کے لیے آپ نے روزہ توڑ دیا؟ آپ نے آگے سے فرمایا وہ سنگیا روزے دی تے کل قضا کر لیں گے، جے دل ٹوٹ جاندہ تے اودا کی کرنا سی، دل ٹوٹ جاندہ تے اودا کی کرنا سی۔ ہاں یار آؤ دل جوڑیں حضرت جی، آؤ دل جوڑیں حضرت جی۔ حضور نبی علیہ السلام کا طریقہ مبارک یہی تھا، آؤ دل جوڑیں حضرت جی، آؤ محبتیں پھیلائیں۔ آج ضرورت ہے پاکستان کو حضرت، ہر کوئی حضرت جی غصے وچ نہیں، آج پاکستان کو محبتوں کی ضرورت ہے، ہم امت ہے حضور نبی علیہ السلام کی، آؤ محبت کرو یار، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرو۔ میں یہ یاد رکھو حضرت جی، صرف یہ حلیہ بنانے سے قرب نہیں ملتے ہیں۔ وہ اقبال نے کہا تھا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اب دو باتیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ۔ پھر لکھا ہے فوائد الفواز شریف، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے ہیں جب حضور نبی علیہ السلام معراج سے تشریف لائے نا، تو اگلے دن آپ نے اپنے چاروں یاروں کو طلب فرمایا، چاروں یار حاضر خدمت ہو گئے۔ حضور نبی علیہ السلام کے دست کرم میں ایک جبہ تھا جسے صوفیہ نے جبہ فقر کہا ہے۔ آپ نے پہلے اپنے یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہے ابو بکر اگر یہ جبہ تجھے دے دوں تو اس کا حق کس طرح ادا کرے گا؟ عرض کی محبوب میں صدق اختیار کروں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا عثمان اگر جبہ تجھے دے دوں تو اس کا حق کس طرح ادا کرے گا؟ عرض کی محبوب عمر فاروق، عرض کی محبوب عدل اختیار کروں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پوچھا عثمان اگر جبہ تجھے دوں تو حق کس طرح ادا کرے گا؟ عرض کی محبوب حیا اور سخا اختیار کروں گا۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ پوچھا علی اگر جبہ تجھے دوں تو حق کس طرح ادا کرے گا؟ ہائے ہائے ہائے، عرض کرتے ہیں محبوب میں مخلوق کے عیبوں پہ پردے ڈالا کروں گا۔ سانو حضرت جی گل پتہ چل جائے صحیح کسی جنی دیر میں پورے خوشاب چ پوسٹر نہ لوا لاں تے میرا نام ہی سلیمان کوئی نہیں ہے۔ ہم بھائی وہ ہے نا یار، ہم تو ٹوں میں لگے رہتے ہیں حضرت جی کو گل پتہ چلے۔ پوچھا لی حق کس طرح ادا کرے گا؟ عرض کی محبوب میں مخلوق کے عیبوں پہ پردے ڈالا کروں گا۔ لکھا کہ حضور نبی علیہ السلام نے جبہ عطا فرمایا اور ساتھ فرمایا علی جبہ آیا بھی تیرے لیے ہے۔ آؤ حضرت جی اللہ دی مخلوق نال محبت کر۔ میں کہتا ہوں یار اب مجھے نہیں پتا آپ کے خوشاب کا انداز کیا ہے، ہمارے سیالکوٹ میں تو اسی طرح ہے، اور اب تو خیر بول بول کے آواز وہ نہیں رہی ہے،
لیکن جب تھا دور تو بڑی ٹلی آواز تھی حضرت جی، اور اس گناہگار نے تقریباً 8-10 سال اسمبلی کروائی ہے حضرت جی۔ تو میں کہتا ہوں یار پتہ نہیں کیا ہوا، ہمیں پڑھا کے بھول گئی، آپ کو پڑھ کے بھول گئی حضرت۔ وہ اقبال کی دعا حضرت جی، سارے پڑھ کے نکلے ہوئے ہیں جتنے بھی، پتہ نہیں بھول ہمیں کیوں گئی حضرت۔ اور دیکھو نا اقبال کتنی سونی دعا ہم نے پڑھی ہوئی ہے اسمبلی میں سب نے حضرت۔ اقبال کیا کہا کرتے تھے، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا ہے۔ ساڑھے دسنا حضرت کردہ کو غریب دی میں آتا، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ لیکن پتہ نہیں حضرت جی پڑھ کے پڑھا کے ہمیں وہ دعا بھول کیوں گئی حضرت۔ پھر دنیا کی محبت غالب آ گئی، ہم پیسے کے پیچھے بھاگ نکلے، دوڑ لگا دی، رشتہ داریاں بھول گئے، بہن بھول گئے، بھائی بھول گئے، ہمسایہ بھول گئے، محلے داری بھول گئے، اخلاقیات کو بھول گئے، حسن سلوک بھول گئے حضرت ہیں۔ بس آخری بات میں آپ کو بتا کے پھر میں اجازت ہے، اس کو کہتے ہیں ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رشک تھا یہ، ٹھیک ہے جی، ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ ابو بکر سے بڑھ جاؤں۔ پھر وہ وقت آ ہی گیا جب عمر کو بھی کہنا پڑ ہی گیا، اے عمر کاش تو عمر نہ ہوتا، تو ابو بکر کے سینے کا اقبال ہوتا ہے۔ اب فرماتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ مبارک تھا کہ مدینہ پاک کے مضافات میں ایک اماں جی رہتی تھی، ان کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، بیٹا شہید ہو چکا تھا، حضرت نے اس کی خدمت کی ذمہ داری خود پہ لے رکھی تھی۔ آپ نے کیا کرنا، روز جانا، جھاڑو دینا، پانی بھرنا، سارے معاملات کرنے، کھانا بنانا، پکانا، کھلا کے نہ اس کو پھر واپس آنا، اور جب کہیں باہر تشریف لے جاتے تھے پھر کسی کی ڈیوٹی لگا دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیوٹی لگا رہے تھے اور میں نے ڈیوٹی لگاتے دیکھ لیا، آپ تو چلے گئے، آپ فرماتے میں نے جا کے اس شخص سے کہا تو نہیں جائے گا، آج میں جاؤں گا، اور ارادہ یہ تھا کہ آج جا کے اس طرح کی خدمت کرنی ہے کہ اماں بھی کہے کہ خدمت آج ہی ہوئی ہے۔ فرماتے میں چلا گیا، جا کے میں نے آہستہ آواز میں السلام علیکم کہا تاکہ اس کو ابھی نہ پتا چلے کہ آج ابو بکر نہیں ہے، جب خدمت کر لوں گا نا تو خوش ہو کے پوچھیں گی بھائی تو کون ہے، تو پھر میں بتاؤں گا میں عمر فاروق ہوں۔ آپ فرماتے گیا، جا کے میں نے جھاڑو دیا، تازہ پانی بھر کے لایا، آٹا گوندا، سالن پکایا، روٹی بنائی، ٹھیک ہے جی، سالن کو میں نے برتن میں ڈالا، روٹی ساتھ لی، جا کے اماں جی کو بٹھایا، ٹھیک ہے جی، اور آپ فرماتے ایک نوالا توڑ کے اس کو شوربے میں ڈبو کے میں نے جب اماں جی کے ہونٹوں کے ساتھ لگایا نا تو کہتی ہیں آج ابو بکر نہیں آیا ہے، آج ابو بکر نہیں آیا۔ آپ فرماتے میں نے کہا اماں تجھے تو نظر آتا ہے، وہ کہتی آنے والے خدا کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا۔ اب فرماتے میں نے پوچھا پھر تجھے کس طرح پتہ چل گیا جب ابو بکر نہیں آئے؟ تو حضرت عمر فاروق فرماتے اس نے منہ کھول کے دکھایا تو اس کے منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا۔ وہ کہتی جب ابو بکر آتے ہیں نا تو نوالا پہلے اپنے منہ میں ڈال کے نرم کرتے ہیں، جب نرم ہوتا ہے تو پھر میرے منہ میں ڈالتے ہیں۔ آج جب سخت نوالا ہونٹوں سے لگا میں سمجھ گیا جب ابو بکر نہیں آئے۔ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا ہے۔ او میلاد آلے ہو، آؤ اپنے اندر بھی ایک میلاد بنائیے یار، آؤ آج اپنے اندر بھی ایک میلاد برپا کریے۔ اے نہ ہوئے باہر ہی لیٹاں لاندے رہ جائیے تے اندر نہیں رہ جائے حضرت، نہیں، آؤ حضرت جی محبتیں بانٹیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے پیار کرو، کوئی چھوٹی موٹی بات ہو جائے اگنور کر دیا کرو۔ مجھے پتہ ہے یہ لوگوں نے آپ کو نہیں کی کہندے نے، لوکاں نے نہیں تانوں کھلون دینا، لوکاں نے کی کہنا ہے، واٹس ایپ رہ گئے ہو نا، پھر ڈر گئے ہو نا کہ آہو یار رہ بھی گیا وا تے ڈر بھی گیا وا، یار کدی رہ کے بھی تے ویکھو نا یار، چنڈ مار کے بھی ویکھیا جائے نا، گال کٹ کے بھی ویکھیا جائے نا، کدی رہ کے بھی تے ویکھو یار، اور رہیو اوتھے
جتھے تھی کر سکتے ہو اتنے نہ رہیو جتھے ہوندا کھ نہ ہوئے. ہموار رہتے ہیں جہاں ہم سے ہو کچھ نہیں سکتا. اتنے رہ جائیو جتھے اگے ماڑا ہوئے. تھی کر سکتے ہو, تھی چنڈ مار سکتے ہو, تھی گال کٹ سکتے ہو, تھی گلما کھچ کے دھرو سکتے سو. اتنے رہ جائیو حضرت کئی آہو رہ گئے ہیں. اور پھر جو اسے رات کرم نہ ہویا تو میں بھی جرمدار حضرت ہیں. ہاں حضرت جی کدی رہ کے تو دیکھو یار. ہاں حضرت جنید بغدادی کشتی ہارے نہیں تھے. اسی رات خواب میں زیارت ہوئی. فرمایا جنید ساڈے لیے نہیں ہوا ہے, اینا اچا کرانگا رہندے زمانے تک اچا ہی رہے گا تو. دیکھ لو آج بھی جنید جنید ہو رہا ہے حضرت. یہ ایویں تو نہیں کسی نے کہا تھا. اور جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہرن کھیڈ فقیرا. جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہرن کھیڈ فقیرا. جتن دا مول کوڈی پیسی ہرن دا مول ہیرا. ہاں یار حضرت مولا علی مشکل کشا. یہودی آپ نے پچھاڑ دیا نیچے, بیٹھ گئے اس کے سینے پہ, ہوا میں تلوار لہرائی اس کی گردن اتارنے کے لیے. اس نے حضرت مولا علی کے روح مبارک کی بے ادبی کر دی. اٹھ کھڑے ہوئے, کپڑے جھاڑ کے کہا جا ٹر جا. عرض کرتا ہے حضور نہیں لڑائی کر کے ٹایا جی تے لاؤ تو پر میں تینوں کھ نہیں آکھنا, جا ٹر جا معاف کر چھڑے. عرض کی حضور وہ کیوں؟ فرمایا پہلے لڑنے ہاں رب تے رب دے رسول ہی ہوں, لڑائی ذات دی ہے تے علی دا طریقہ ہے, علی نے اپنی ذات لی کدی کسی نے کھ نہیں کیا ہے. ہاں یار ضرورت ہے پاکستان کو حضرت معاف کرنا سیکھیں حضرت جی. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ان کو اگنور کر دیا کریں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے. پھر انشاءاللہ دیکھیں ہاں پھر کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. وما علینا الا البلاغ المبین.